اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی کہ حجت خدا یعنی رسول و انبیاء اور ائمہ کو پہچاننے کے حقیقی راستے کون سے ہیں۔ دین اسلام کو ان ائمہ کو حجت خدا کی معرفت حاصل کرنے کے حقیقی راستے کون سے ہیں۔ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ خدا بند عالم کیونکہ وہ خود حجت بناتا ہے اور حجت خدا کے بغیر زمین ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ لولا حجہ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی، اپنے اہل کے ساتھ نست و نابود ہو جائے، تباہ ہو جائے، دھنس جائے۔ تو اب جو ہے حجت خدا جو ہیں ان پر جو ہے ان کو پہچاننے کے راستے کون سے ہوں گے۔ مختلف راستے ہیں جو قرآن و حدیث سے بھی اور عقل سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ جو ہے کہ ہم جو صحیح ائمہ کے راستے، انبیاء کے راستے اور خود ائمہ اور انبیاء کی جو معرفت حاصل کریں وہ ہے تہذیب نفس اور معرفت قلبی۔ یہ سب سے آسان ترین اور واضح ترین راستہ ہے جس کے ذریعے انسان دین اسلام اور ہر حقیقت کی پہچان حاصل کر سکتا ہے، شبہات سے بچ سکتا ہے۔ یہ فلسفہ متعالیہ میں بھی اور علم عرفان میں بھی احادیث میں واضح ثابت ہو چکا ہے کہ محبت اور جذب و کشش روحی جو ہوتی ہے دو انسانوں کے درمیان، یہ نتیجہ ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان سنخیت کا، یعنی جب بھی دو روحوں کے درمیان، دو نفسوں کے درمیان یا دو انسانوں کے درمیان از لحاظ روحی جنسیت پائی جاتی ہو، ان کا سادہ اگر کرنا چاہیں یعنی ان کا کردار، ان کی فکر و سوچ، ان کی صفات ملتی ہوں گی، آٹومیٹکلی ان میں جو ہے کشش پائی جائے گی، ان میں محبت ہو جائے گی۔ لہذا ایک برا انسان جو ہے بری محفل میں اس کے لیے کشش ہوگی، اچھا انسان جو ہے اچھے انسانوں کی طرف اس میں رغبت پیدا ہوگی، با علم انسان جو ہے با کردار انسان جو ہے وہ ڈھونڈ کے با کردار اور عالم انسان کی محفل کو ڈھونڈے گا اور اس سے محبت پیدا ہوگی، اس کی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اس طریقے سے جو فحاش ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، شیاطین کی محفل والے، ان کو شیاطین کی محفل اچھی لگیں گی، 10 سال بھی وہ کسی ولی خدا کے پاس بیٹھے رہیں، لیکن اگر جو ہے ان کی روح میں وہ اگر صفا پن، خلاقیت، طہارت نہیں آئی تو کبھی بھی اس کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کو ذکر خدا میں، ذکر اولیاء میں مزہ نہیں آئے گا، بلکہ جو ڈمی شخصیات بنی ہوں گی جن کو فقط جو ہے آج کل تو بہت زیادہ کہ جتنی کبھی بھی شکل ہو کیمرے پر یا مصوری میں اتنا اس کو پیارا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اصل شکل جو ہے سامنے نہیں آتی۔ اسی طریقے سے شیاطین جو ہیں وہ جو ہے بعض بری چیزوں کو بھی ایسا خوشنما پیش کرتے ہیں کہ انسان میں جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کہاں سے انسان تشخیص پیدا کرے کہ اولیاء الہی کون ہیں؟ اولیاء الہی 2 نمبر بھی جو ہے بعض گرتے ہیں تو کہتے ہیں نانگا فقیر، ننگا، طہارت نہیں ہے، نماز روزہ نہیں ہے، کہتے ہیں کرشمے، اور واقعاً کرشمے بھی جو ہے ہوتے ہیں ان میں۔ میں پہلے ولایت میں جو ہے توضیح دے چکا ہوں کہ ولایت کا موضوع جو ہے وہ اس پر ہر انسان جو ہے تصرف کی ایک حد تک جا سکتا ہے اگر وہ ریاضت کرتا ہے، دنیا کی لذات اور ان چیزوں سے جتنا دور رہے گا، بدن کو جتنا مشقت میں ڈالے گا، تمرکز جتنا کرے گا، وہ ایک حد تک جو ہے اس جہان طبیعت میں تصرف حاصل کر لے گا، سر درد کا بھی آرام دے سکتا ہے اور بھی کرامت کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ جو خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے، فقط چند دنیا کے ڈھکوسلوں کی خاطر ہمیں ادھر نہیں جانا۔ لہذا دوستان عزیز آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ آپ یہ ایک میں آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں کہ یاد رکھ لیں کہ جس کے لیے آپ کے دل میں نفرت پائی جاتی ہے، ظاہر میں آپ اس کو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، موقعیت کی وجہ سے بڑا اس سے اچھا پیش جاتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ لگے، لیکن جس کے متعلق دل میں نفرت ہوتی ہے یقین کر لیں کہ وہ بھی دل سے آپ سے نفرت کرتا ہے، ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ کو نہ بتا رہا ہوں، اور جو دل میں محبت رکھتا ہوگا آٹومیٹکلی اس کے دل میں بھی محبت پائی جائے گی۔ البتہ
یعنی وہ محبت حقیقی ہے. بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہم ہوتے ہیں کسی کی خدا نہ خواستہ عاشق ہو گیا کسی چیز پر, وہ ادھر بھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا, یہ کہ ظاہری چیزیں ہیں نا. محبت حقیقی کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے آپ محبت دل سے اس کی کرتے ہوں گے, اس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہوگی. نہ فقط وہ کہتے ہیں عشق مجازی اور وہ جو فحاشی اور یہ جو عشق جو ہمارے ہاں چلتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ حقیقی روحی محبت کہ آپ اس کی عظمت کے, اس کی شخصیت کے قائل ہیں, واقعا دل سے محبت کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ سے دل سے محبت کرے گا, نہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے پیسے کی وجہ سے, اس کے عہدہ اور مرتبہ کی وجہ سے, بلکہ اس کی عظمت کی وجہ سے. اور جس سے دل میں آپ نفرت کرتے ہوں گے وہ بھی آپ سے نفرت کرتا ہوگا. یہی چیزیں جو ہیں جو انسان بھی حجت خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے گا, کیونکہ یہ طاہر ہستیاں ہیں, ان کا باطن پاک ہے, ان کا ظاہر پاک ہے, یہ خدا بند عالم کے اس رستے پہ جا رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ محبت پیدا کرنی ہے, ان کی معرفت حاصل کرنی ہے, تو اس میں اپنے روح کی طہارت, اپنے قلب کو پاک کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کی حقیقت پاک ہے, ان کا روح و جسم پاک ہے, ان کا رستہ پاک اور طاہر ہے. لہذا اگر ان کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے آپ نے دل, باطن, زبان, آنکھ, کان ان کو پاک کرنا پڑے گا. اور خدا جانتا اگر یہ ابتدائی کام یعنی جو خدا بند عالم نے واجبات ہمیں ذمہ لگائے ہیں ان پر انسان عمل کرے, اور جن چیزوں سے منع کیا یعنی جو حرام کیے ہیں صرف ان سے بچ جائے, زیادہ مستحبات نہ بھی ادا کر سکے, تو انسان طہارت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے. لہذا جو ہے ادیان الہی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور جو ہے یہ جو اولیاء خدا ہیں ان کے معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید بھی جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور طاہر کریں. جس طریقے سے خدا بند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں فرماتا ہے سورہ سبا آیہ 46 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. میں جو ہے تمہیں ایک جو ہے مسئلے کی تنہا جو ہے وہ کیا کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں, سفارش کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو, اللہ کے رستے میں نکلو, دو دو کر گروہ کی صورت میں, جماعت کی صورت میں, یا حتی تنہا, ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. خدا فرماتا ہے کہ خدا کے راستے میں قیام کرو, میں یہ تمہیں کیا کر رہا ہوں, وصیت کر رہا ہوں, تمہیں سفارش کر رہا ہوں, سفارش فارسی والی نہ وہ پاکستان والی اردو والی, اللہ کے راستے میں گروہی طور پر یا حتی تنہائی طور پر اس کے راستے میں نکلو, قیام کرو. اور پھر کیا کرو, تفکر کرو, سوچ و بچار کرو. جب طہارت کر لی, آپ نے آپ کو اللہ کے راستے پر لے آئے, اس کے بعد تفکر کرو. یہ تمہارا صاحب جو ہے, تمہارا والی جو ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مجنون نہیں ہے, نعوذ باللہ عقل و خرد سے ہٹ کے یہ کوئی بات نہیں کرتا, بلکہ یہ تمہارے لیے نذیر ہے, نذیر ہے ہوشدار دہندہ. نذیر کہتے ہیں جیسے مثلا ہوتا ہے نا یہ فوجیں لڑنے کے لیے جاتی ہیں محاذوں پر, تو عموماً رات کو بعد لوگ ریکی کرنے کے لیے جاتے ہیں دشمن کی, کہ کتنی فوج ہے, کہاں کہاں پر ان کے مورچے کتنے ہیں, اسلحہ کتنے ہیں, فلاں. پھر یہ آ کر جو ہے ان کو بتاتا ہے, یہ دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور انہیں بار بار خبردار کرتا ہے جو ہے کہ اب دشمن یہ کر رہا ہے, اب یہ تیاری کر رہا ہے, اس کے بعد اتنا اسلحہ ہے, تاکہ یہ آمادہ تیار ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے ڈرانے والا جو ہم کہتے ہیں, یعنی یہ ہوشدار دینے والا, خبردار کرنے والا. اور کہتا ہے لکم بین یدی عذاب شدید, جو تمہارے سامنے دردناک عذاب ہے اس سے تم ہوشدار دینے والا ہے, بچو. لہذا دوستان عزیز, حضرت امام صادق صاحب بھی فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا طیب روحہ وجسدہ. جب اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے کو وہ خیر عطا کرے تو وہ اس کے روح اور جسم کو پاک اور طاہر کر دیتا ہے. پہلے اس کے جسم اور روح کو طاہر اور پاک کرتا ہے, پھر خیر عطا کرتا ہے. فلا يسمع شيئا من الخير الا عرفه. پھر جو ہے وہ کوئی بھی خیر کی چیز نہیں سنتا مگر یہ کہ اس کو پہچان جاتا ہے, یعنی جو کچھ بھی پھر اس کے سامنے خیر حقیقت آتی ہے اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے
کیونکہ اس نے جب اپنا طاہر کیا، اس نے کوشش کی، اللہ نے اس کا روح طاہر کر دیا، اس کا جسد طاہر کر دیا، پھر اس کو ہر حقیقت اور خیر سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، اس کو کھوٹے کھرے کا، غلط درست کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَسْمَعُ شَيْئًا مِّنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْكَرَهُ، اور جب بھی وہ کوئی ایسی منکر کو کبھی چیز سمجھتا ہے آٹومیٹکلی اس کا انکار کر دیتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ خدا بند عالم ایسا نور اس پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے اس کے جو ہے روح و جسد میں روشن کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ لوگوں کے ذہن بھی، لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں کے فکر میں بھی اس کی عزت اور ہیبت بن جاتی ہے، کیونکہ خدا بند عالم جو ہے اس نے اس کو جو ہے پاک کیا اور اس کو طاہر کیا ہے۔ لہذا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں اور ابتدائی نبوت کا جب دعویٰ کیا تھا تو اکثر لوگ جو ابتدا میں آئے جنہوں نے طاہر کیا تھا اپنے آپ کو، جتنے وہ طاہر تھے اتنے وہ آخر دم تک قائم رہے، اتنی انہوں نے سختیاں برداشت کی۔ اور بعض جو آئے تھے مثلاً فتح مکہ میں آ گئے یا پہلے کسی مشوش حالت میں آئے، کیونکہ ایمان کے درجات ہیں، خدا بند عالم نے ان پر بھی رحمت کی، لیکن بعد میں بعض سے غلطیاں ہو گئیں۔ لہذا آپ خود دیکھیں سورہ منافقون کن کے لیے نازل ہوئی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول ساتھ و ارد گرد والے جو تھے ان کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں خدا نے کہا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فتبینوا، پہلے کیا کرو، اس کی تحقیق کر لو، یہ کون تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے تھے۔ اور ہزاروں مثالیں ہیں جو آج کا یہ مسئلہ جو بنا ہوا ہے، خدا جانتا ہے حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے قلوب، ہمارے نفس، ہمارا باطن، ہمارے جسم طاہر نہیں ہیں، لہذا ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرا مسلک یہ کہتا ہے، میرا مولوی یہ کہتا ہے، میرا مرشد یہ کہتا ہے، میرے باپ نے کہا تھا۔ بعض اوقات سمجھ آ رہی ہوتی، میں کبھی بھی خدا جانتا آج تک نہ تکفیر کا قائل ہوں، نہ کسی کی توہین کا قائل، انسانیت ہونی چاہیے، لیکن بعض اتنی سادہ باتیں ہیں۔ میں اپنے دونوں فرقوں سے، شیعہ سنی سے، کہ خدا کے لیے علیحدہ میں بیٹھ کے خدا کے لیے تفکر کرو۔ یہ مذہب جو ہے جیتنے ہارنے کے لیے بنایا ہے کہ شیعہ کیا کہیں گے، یہ سنی کیا کہیں گے، کہ اس کی شخصیت ہے یہ اگر نقص نکل آیا تو نہیں، یہ دین خدا کے لیے لے آؤ۔ مطلب دو چار صاف سے واقعات ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، خدا کا حکم ہے کہ جو یہ تمہیں حکم دے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لے لو، واجب ہے تم پر، جس سے منع کرے اس سے روک جاؤ۔ خدا کا رسول کہہ رہا ہے، خدا کے رسول کو اسامہ کے لشکر میں چلے جاؤ، حتیٰ بعد میں کہا کہ لعنت ہے اس پر جو نہیں جا رہے حکم کے باوجود۔ آیا سارے گئے؟ کیوں روک گئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں پھر بھی بڑے آرام سے، فقط سوچنے کے لیے، نہ میں کسی کو برا کہہ رہا ہوں نہ بھلا، آپ خود تحقیق کریں، جس کو اچھا کہتے ہو کہو، جس کے خلاف اعتراض ہے کم از کم ایک دوسرے کی توہین نہ کرو، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کرو، علمی طور پر سوچ کرو۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ قلم دوات دے دو، میں تمہارے لیے وہ چیز لکھ کر جاؤں کہ میرے لیے ابدا کبھی بھی تم جو ہے گمراہ نہ ہو۔ کہا رسول ہذیان کہہ رہے ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی۔ رسول کی بیٹی ہے، فی الحال ساری شریعت چھوڑو، عقلی طور پر آج کل جو سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ رسول کے گھر تک لوگ آ گئے، ان کی توہین شروع کرنے لگ گئے۔ آپ اپنی شخصیات کا دفاع کریں، فلاں کریں، آپ کو حق بنتا ہے، لیکن کیا مطلب بنتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی توہین شروع کر دو؟ مانگنے ہی آ گئی تھی، وہ نہیں دے سکتے تھے، کو کتنا بعد میں خلفاء نے اپنے دامادوں کو بھی تو دے دیا نا، وہ بھی باغ فدق، خلیفہ سوم نے دے نہیں دیا، امیر شام نے نہیں دے دیا، سب نے تصرف نہیں کیا۔ یہ نہ دیتے کوئی اور کہہ دیتے کہ تو رسول کی بیٹی آ گئی، اگر آپ کی ضرورت ہے ہم آپ کو یہ دے دیں گے، وہ آپ کی ضرورت پوری کریں گے، اتنا ہی کہہ دیتے۔ لیکن خدا جانتا ہے روتی ہوئی واپس آ گئی، اب بندہ بھی اس پر روتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول کی بیٹی مظلوم تھی، تو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نہ کہو، لیکن جس کو محمد والے محمد سے درد ہے، اے کاش خدا کرے تمہاری بیٹیاں کچہریوں میں جائیں، تمہارا حق کو غصب کرے اور تمہاری بیٹیاں بھی ایسے روتی واپس آئیں، پھر تمہیں پتہ چلے کہ جو ہے باپ کا ورثہ ہوتا ہے یہ نہیں باپ کا۔ لیکن یہ وہاں باتیں سمجھ ہوتی ہیں جب باطن طاہر ہو، جہاں انسانیت ہو، جہاں عقل ہو۔ لہذا کیا کریں؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں کہ ہمیں جو دین کے شبہات جو ہے وہ ہمیں شبہات پیش نہ آئیں، ہم حقیقت تک پہنچ جائیں۔ تو خدا جانتا ہے جو عقل نے رستے بتائے ہیں
کہ ہمارا جو ہے جامعہ، ہمارا معاشرہ ظلم سے ہٹا پڑا ہے. یہی جو ہے کہ ہم ماں باپ کے حق میں جو ظلم کرتے ہیں، ان کی جو نافرمانی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے اپنی عمر میں یہ جو حرام سے ہم اجتناب نہیں کرتے. خدا جانتا ہے آج کل کتنے پیر بیٹھے ہوئے ہیں گدیوں پر. اصل ان کی رستے میں، خود پیروں کے رستے میں حقیقت تک پہنچنے سے دوری کا رستہ کیا ہے کہ مرید جو ہیں وہ خاص مسلک کے ہیں. اگر ان کے سامنے حقیقت بیان کرے تو مرید چھوڑ جائیں گے، لوگ جینا تنگ کریں گے. تو لہذا اگلے دن ایک جو ہے وہ پیر صاحب، وہ جلالی صاحب کو جو ہے وہ ہدایت کر رہے تھے کہ شرم کرو، اب توبہ کر لو، فلاں کرو. سب سے پہلے قادیانی پر لعنتیں پڑی ہیں، کائنات میں تجھ پر پڑ رہی ہیں، کیا کرو. اور رافضیوں کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے فلاں. وہ پہلے ابتدا میں کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پیروی کریں گے صحابہ کی، محبت کریں گے اہل بیت سے. یعنی کہ اہل بیت فقط نمبر پلیٹ کے لیے، نعوذ باللہ، فقط کہہ دیا کہ یہ پاک ہے سب، بس ان کی بتائے اور رستوں پر عمل نہیں کرنا. کیوں جدا کر دیا گیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ کیوں ان میں جدائی ڈالی گئی؟ ہمارے لیے میزان اور معیار خدا اور رسول نے بیان کر دیا. جن کا کردار بھی اہل بیت کے ساتھ، حتیٰ اہل بیت کسی بھی آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، ان کے ہم پیروں جن پر نہیں تھا. میں نہیں کہتا ان کو گالیاں نکالیں، لیکن ہمارے لیے وہ جو ہے اسوہ حسنہ نہیں ہے. جنہوں نے خود خطائیں کی، اللہ ان کو یا معاف کرے یا جو کرے، یہ خدا کا معاملہ ہے. ہم ان کے لیے جو اہل بیت کے ساتھ جو رستے پر چلے، کیونکہ معیار حق بتا کے گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ثقلین میں، اپنی اطرت کو، اہل بیت کو اور خدا کی کتاب کو. لہذا یہ لہو و لعب، یہ آج کل مخصوصاً یہ جو موبائل آ گئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ میرے دوستوں نے فیس بک کا جو ہے بنایا ہے پیج کو، اس پر درس لوڈ کرنے کے لیے، یوٹیوب کا. خدا جانتا ہے نہ چاہتے اس پر اتنی گندی پوسٹ اور تصویریں فلاں نہ چاہتے ہوئے آئی ہوتی ہیں. اب اگر انسان میں ایمان پورا نہیں ہے خود، تو انسان دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے. اور آج ظاہر انسان سمجھتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا کے علاوہ دیکھنے والے زیادہ ہیں. چھپ کے کیا حرام زندگی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے روح پر اثرات ہوتے ہیں. یہ اس زہر کی مانند ہے جو روح پر آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے. پھر جو ہے آپ نے مومنین پر جو ہے الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ جو آج کے علماء بیٹھ کے کر رہے ہیں صرف تفرقے بازی کی وجہ سے، بیٹھ کے جو ہے دو چار ذاکروں کے جو ہے گمراہ قسم کے کلپ اٹھا کے، یہ دیکھو شیعہ تو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو آدھے گھنٹے میں پڑھ دیتے ہیں، یہ تو اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، ان کا تو دین کوئی نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ. جو جھوٹی تہمت بیٹھ کر میڈیا پر لگا رہے ہیں. اور ہمارے بعد مخالفین کا تر امتیاز ہے بنو امیہ سے کہ جس کو پیسہ لالچ دے سکتے ہو اس کو وہ دو، جس کو جھوٹ بول سکتے ہو. امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت پر کم از کم ہمارے سنی بھائی کو خلیفہ راشد تو مانتے ہیں. ایک شخصیت ان پر دن رات تبرہ لعنت نعوذ باللہ کیا کہ دشنام دے رہی ہے. نماز میں 100 سال 70,000 ممبر جو بڑے بڑے گھروں میں جو ہے، جس میں حجاج بن یوسف نے جو ایک قبیلے پر جا کر حملہ کیا، ان کے ساتھ تھوڑا ترشی کی، تو قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ انسانیت سے پیش آؤ، ہم بڑا با فضیلت جو ہے وہ اس خاندان ہے، اس جو ہے قبیلہ ہیں. تو کہا کہ تمہاری کیا فضیلت ہے؟ کہا کہ ہمارے پورے خاندان میں، قبیلے میں کسی بیٹی کا نام بھی فاطمہ نہیں ہے، کسی مرد کا نام محمد اور علی نہیں ہے، کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں ہے، ہم وہ باعزت قبیلہ ہیں. اس نے کہا واقعا میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ جیسا باشرف قبیلہ جو ہے روح کائنات پر نہیں ملے گا. یہ وضعیت بن چکی تھی. کیا تھا؟ جب ایک طرف حرام ہی حرام ہو، شجرہ خبیثہ ہو، اتنا حرام کھایا ہو. یہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ خدا کے لیے سوچیں، یہ 2 دن میں ہو گئی. ہمارا رونا یہ ہے، کہتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہو؟ کسی کو خوشی سے کرتا ہے. روتے کیوں؟ کئی گھنٹے بڑھ کے ہم اہل بیت محمد کے کام میں روتے اس لیے ہیں کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیٹی دربار سے آ گئی. اس کا حق جو ہے، میں اب کیا کہوں؟ خدا کے لیے سوچو کچھ. کہاں جانا ہے؟ یہ شیعہ سنی، یہ 4 دن کے ٹکے، یہ ساری باتیں ادھر رہ جائیں گی. خدا کو جواب دینا ہے. آج محمد کے گھر پر، آج نہیں، یہ شروع سے آ رہا ہے، یہ تو ابھی کھول کے سامنے آ رہا ہے نا. یہ سینوں میں پہلے پڑا ہوا تھا. لہذا دوستان عزیز، جو مومن کہتے ہو کس طریقے سے نورانی کریں، قرآن مجید کی تلاوت، اول وقت نماز، دعائیں، خدا بند عالم سے جو ہے اپنی لگاؤ رکھنا، استغفار کرنا گناہوں سے بچنے کے لیے، اور یہ آلودگیوں سے بچنا. اس وجہ سے خود بخود خدا بند عالم آپ کے اور ہمارے جو ہے روحوں میں طہارت پیدا کر دے گا، اور حق واضح ہو جائے گا، اور ہم خدا کی طرف چلے آئیں گے، اور ہمیں ولی خدا اور اولیاء کی پہچان بھی ہو جائے گی. لہذا تطہیر نفس جو ہے
اور اپنا قلب جو پاک کرنے کے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی جو بندہ نبوت اور امامت پر ایمان ہی نہیں لایا وہ کیسے پاک کرے؟ میں وہ پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں من عمل بما یعلم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو کوئی بھی جتنا اس کے پاس علم ہے اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایسا علم عطا کر سکتا ہے، وراثت میں دے دیتا ہے کہ جو وہ نہیں جانتا ہوتا خود بخود، کیونکہ اس کا جو ہے وہ قلب پاک ہوتا ہے، جتنا علم ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ بہانے نہیں لے آتا میرا خاندان شیعہ تھا یا سنی تھا، میرے والدین یہ تھے، میرے جو ہے مسلک یہ ہے، میں بولوں تو میرے مسلک کی بےزتی ہے۔ جب بیٹھ کے علیحدگی میں بات کرتے ہیں کہ ہے تو غلطی، لیکن شیعوں کے سامنے کیسے بیان کریں؟ یہ بات شیعوں کے مسائل ہیں، کہتے ہیں آج تک ہم یہ رسم کرتے رہے، اب چھوڑ دیں تو سنی کیا کہیں گے؟ وہ بابا دین نہ شیعہ نہ سنی بلکہ خدا کا ہے، محمد والے محمد کا ہے، جو حقیقت میں ہے اس پر چلو۔ آج تک اگر غلطی ہوتی رہی ہے، گمراہی میں رہے، چھوڑ دو، کیا کہیں گے؟ لوگوں کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ بہرحال خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسا پاک نور عطا فرمائے، ہمیں جو ہے ایسا علم اور کردار عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنے زمانے کے امام، ہمارے اپنے زمانے کے جو اولیاء کی اور دین کی معرفت حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔